عظیم اخلاق ہے، بڑا اخلاق ہے نبی کا اخلاق۔ آج صحابہ سے پوچھو نبی کا اخلاق، ازواج مطہرات سے پوچھو نبی کا اخلاق، نبی کے ساتھیوں سے پوچھو نبی کا اخلاق، حضرت ابو بکر سے پوچھو نبی کا اخلاق، حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھو نبی کا اخلاق، حضرت عثمان غنی سے پوچھو نبی کا اخلاق، حضرت مولا علی سے پوچھو نبی کا اخلاق، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو نبی کا اخلاق، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو نبی کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لے جاتے تھے، نبی کا اخلاق معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عائشہ یہ بتاؤ کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اے لوگوں یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ ارے نبی کے اخلاق کو تم پوچھتے ہو تو سنو، پورا قرآن نبی کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن نبی کے اخلاق کی تدبیر ہے، پورا قرآن نبی کے اخلاق کی تصویر ہے۔ اخلاق کی بات کرتے ہیں لوگ، ہمارے نبی سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہے۔ پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں جلوس کو لے کر، میلاد کو لے کر، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں خود کو نہیں بولے گا، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جب بھی اہل سنت والجماعت پر کوئی حملہ کرے یا اظہار کرے تو اس کے جواب کے لیے ہمارے درمیان اللہ نے علم کی ایک ایسی چٹان جسے آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے پہچانتی ہے، ان کی بارگاہ میں آپ اپنی پیشانی پہ جھکائیے تو وہ کہتے نظر آئیں گے، ان سے کہہ دے جو جنون پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی گول مصر فارس ملک کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک لے جائیں ادھر چڑھ کر مگر ہم تو لگا دم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے۔ نبی کا اخلاق، نبی کا کردار، پورا قرآن نبی کے کردار کی تدبیر ہے، تفسیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مائک بند کر دیا جائے، سامنے والا گاڑی کا مائک بند کرے، فرماتے ہیں والنٹیئر جائیں گاڑی کا مائک بند کرائے۔ حضرت ابو ہریرہ میری بات کو توجہ سے سنے، سارے لوگ توجہ سے سنے، فرماتے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، نبی اٹھے مسجد نبوی سے اور چلے، جب چلے تو میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا، راستے میں ایک دہقانی ملا، ایک دیہات کا رہنے والا ملا، وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ایک کپڑا ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس نے اس کپڑے کو کھینچا تو مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوئی، مصطفیٰ کریم نے اس سے کچھ نہ کہا، کیسا پیارا نبی ہے، مصطفیٰ نے اس سے کچھ نہ کہا۔ آج کا انسان ہے اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو لڑائی تو کر سکتا ہے لیکن معاف نہیں کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اس سے کچھ نہیں کہا اور کہتے ہیں اے دہقانی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ملک ہے، جو مال ہے، اس مال میں ہمارا حصہ ہے، حصہ مانگ رہا ہے کس سے؟ نبی سے، کہا ہمارا حصہ ہے اس مال میں، ہمیں حصہ دیجیے، ہم حصہ لینے آئے ہیں۔ نبی نے کہا کہ جو تم کو تکلیف پہنچائی ہے اس تکلیف کا بدلہ
होना चाहिए। मुस्तफा करीम ने अखलाक के पैकेट में फौरन एक आदमी को हुक्म दिया और कहा इस मांगने वाले के एक ऊंट पर को खजूरों को नाप दिया जाए और दूसरे ऊंट पर जौ को नाप दिया जाए। इसीलिए इस अखलाक की कड़ी को अपनाते हुए हमारे इमाम ने कहा है कौन कहता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और जोर से बोले देने वाला है सच्चा। कल से लिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला और रसूलों से आला और रसूलों से आला, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो नूर वाला। अरे भाई हम बहुत बोलना तो आप बोलो है वो नूर वाला, सारे अच्छों से अच्छा, समझिए मुझसे है उस अच्छे से अच्छा। पूरी कायनात की बात, पूरी कायनात को आप खंगाल लीजिए, ढूंढिए, तलाश कीजिए कि नबी जैसा कोई मिले, आपको हरगिज़ नहीं मिल सकता। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को बेमिसलो बेमिसाल नज़ीर बनाकर इस दुनिया में पेश फरमाया। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा है सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का हुए ज़ेबा कहूँ तुझे, कहने की सब कुछ छुपके सना खाकी खामोशी चुप हो रहा हूँ कहते, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर में कहा लेकिन नजारे खतरे सुहाल इसने कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमारे नबी का अखलाक ये था कि अगर दुश्मन भी सामने आता था तो नबी कभी उसे पुकारते नहीं थे, कभी बुरा भला नहीं कहते थे। हम उसी नबी के मानने वाले और चाहने वाले हैं। अल्लाह रब्बे करीम हमें बाअदब होकर जुलूस मोहम्मदी को निकालने और उसमें शिरकत